لگا کے بچے کو ایک تیر حرملا نے کہا کام سے دم شکوا کیا گلا کیا بھی کسی سے تو دوستا نہ راہ سے پیچھے کہیں نہ پسند آئے آقا مت
رضا کہتے ہیں آئی آواز کہ یہ رتبہ اسے ہم نے دیا ہم نے صلب مردہ سے اسے کیا جب یہ پیدا ہوا تو منہ سے میرا نام لیا نہ ہو اس نے میری فاطمہ کا دودھ پیا اس کا میں ہوں میرا شناسا ہے یہ تو نہ ہو میرے محمد کا نواسا آخر ہوئی جب سے کہ نماز آخر دیکھا خنجر لیے بالی پا کھڑا سر در پہ ہیں سب آئے رسول طاہر ملک الموت پکارا دے ہوں میں بھی قاتل نے کہا ہے کہ کھاتے ہوں میں شہر فرمایا کہ جب دے بشار کے ہوں میں یہ آواز کہ میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرب کون آکے ہوا تم پا میری جان سکتے
پاچھے لہو سے تھا کفن اس کا باہیں ننھی سی لٹکتی تھی ادھر اور ادھر رو کے شے بولے وہ پوتا تھا لٹ گیا امبا میرا کرنا جد امجد کے نشان علیہ بنا کمر ہے برادر نہ رہا خبر آپ نے لی گھر کے جاؤ گھر نہ ایک میں ہوں تو مجھے ذبح اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخیرین الفاضلین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول الدنیا الی قیام یوم الدین آمین یا الہ العالمین ثم آمین ثم آمین ثم آمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني صلوات محمد اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر 40 فاطمہ
بنت علی نظر کی روح کو ایثار فرمائے۔ سورہ فاتحہ اور بھی پاکے اور سید الشہداء بسم اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ یہ مجلس اعضاء ایک زن مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے، لہذا مومنہ کے لیے سیدہ کونین کے ذکر پاک سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے اس حدیث شریف کو سرنامہ بیان کی حیثیت سے انتخاب کیا، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اہل سنت و اہل شیعہ دونوں تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ بعض صحاح میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں کہ فاطمہ جز پیغمبر اکرم ہے، تو اگر کسی کو اللہ کے رسول کا ایک بال مل جائے، منہ مبارک مل جائے، اور اس منہ مبارک کو حالانکہ اس میں حیات نہیں ہے اور وہ بال جو ہے وہ جز شمار نہیں ہوتا، اگر اسے ڈبے میں رکھا جائے اور کوئی اس ڈبے کی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب منہ مبارک کی توہین کرنے والا اسلام سے خارج ہے تو جو فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جز پیغمبر اکرم ہیں، جو ان کی قبر کی توہین کرے وہ درجہ اولا اسلام سے خارج ہے۔ صلوات پر محمد بس ایک عبارت پڑھوں گا، حافظ بے نظیر حافظ ابو نعیم اولیاء اصفہانی کی جو حلیۃ الاولیاء میں جناب سیدہ کے سلسلے میں لکھی ہے، اور اس پر تبصرہ کروں گا اور مجلس رحمت ختم۔ فرماتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں من ناسکات الاصفیاء و صفیات الاتقیاء فاطمہ رضی اللہ عنہا السیدہ الشبیہۃ بالرسول، کہتے ہیں کہ پہلے ترجمہ کریں، فاطمہ سلام اللہ علیہا چنی ہوئی جو عبادت گزار عورتیں ہیں ان میں سے ایک فاطمہ ہے، وہ صفیات الاتقیاء، اور چنی ہوئی جو متقی عورتیں ہیں ان میں سے ایک فاطمہ ہے۔ فاطمہ کہ اللہ ان سے راضی ہو، فاطمہ سیدہ ہے اور مشابہ ہے پیغمبر خدا کے، یہ ہوئی اس کی عبارت۔ میں کہتا ہوں کہ اے حافظ ابو نعیم، تم نے مدح کرنی چاہی مگر مدح کر نہیں پائے۔ جناب سیدہ کی مدح کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے، فقط سر کی آنکھیں کھلا ہونا کافی نہیں ہے۔ تم نے کہا من ناسکات الاصفیاء، چنی ہوئی عبادت گزاروں میں سے ہیں،
کون ہیں وہ چنی ہوئی عبادت گزار کہ فاطمہ ان میں سے ایک ہیں؟ فاطمہ فقط عبادت گزار ہی نہیں، فاطمہ نفس عبادت ہے، فاطمہ نماز ہے، فاطمہ روزہ ہے، فاطمہ زکوٰۃ ہے، فاطمہ جہاد ہے، فاطمہ حج ہے، فاطمہ پیغمبر خدا کی عبادت کی کمال کی اکمل ترین صورت ہے، اللہ کے نبی کی عبادت کی مکمل صورت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سواقع میں اہل سنت کے عالم نے نقل کیا ہے محراب کابلی نے کہ اہل بیت پیغمبر کے عمل کے کمال کی صورت ہیں۔ تو فاطمہ فقط نماز ہی نہیں بلکہ نماز پیغمبر کی صورت ہے، فاطمہ فقط روزہ دار ہی نہیں بلکہ روزہ پیغمبر کی صورت ہے، فاطمہ فقط مجاہدہ ہی نہیں بلکہ جہاد پیغمبر کی صورت ہے، فاطمہ فقط حاجیہ ہی نہیں بلکہ پیغمبر کے حج کرنے کی صورت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا عبادت گزاروں میں سے نہیں بلکہ نفس عبادت ہے۔ کون عبادت گزار ایسی ہے وہ کہ اگر ہم اسے دوست نہ رکھیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی؟ یہ شرف فاطمہ کو ہی ہے۔ فاطمہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی فاطمہ کو قبول نہیں کرتا ہے، اگر فاطمہ سے محبت نہیں کرتا ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے، نہ کوئی عمل قبول ہے۔ حتیٰ کہ جنہیں تو صفیات ناسکات کہہ رہا ہے، اگر وہ ناسکات میں عبادت کرنے والی عورتیں بھی فاطمہ سے مودت نہ کریں، ان کی بھی نماز قبول نہیں، ان کا بھی روزہ قبول نہیں، رابعہ بصری کی بھی عبادت قبول نہیں۔ جہاں جہاں تک تو شمار کرتا رہے گا بلا مودت فاطمہ کسی کی عبادت قبول نہیں۔ جو نماز پڑھے اس کی منزل اور ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے سے نماز قبول ہو اس کی منزل اور ہوتی ہے۔ صلوات محمد اور مختصراً وصفیات الاتقیاء، اور فاطمہ متقی عورتوں میں جو چنی ہوئی عورتیں ہیں ان میں سے ہیں۔ کس نے کہا کہ فاطمہ ان چنی ہوئی عورتوں میں سے ہے؟ فاطمہ چنا وہاں جائے گا کہ جہاں بی بی کے ہم پلہ عورتیں ہوں۔ بی بی کے ہم پلہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں۔ فاطمہ اپنا مقام تنہا رکھتی ہے، اس مقام پر کوئی فائز نہیں، نہ خدیجہ فائز ہے، نہ مریم فائز ہے، نہ آسیہ فائز ہے، نہ سارہ فائز ہے، نہ کلثوم فائز ہے، کوئی فائز نہیں، نہ بلقیس فائز ہے، کوئی فائز نہیں۔ فاطمہ کا مقام اپنا الگ مقام ہے، منفرد مقام ہے بی بی کا۔ جو منفرد ہو اسے چنا نہیں جایا کرتا، وہ بلا مقابلہ ہوا کرتا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کسی کا تقابل نہیں۔ اور تم نے جو کہا ہے اتقیاء، یہ اتقیاء اور صفیہ جو ہیں یہ تم نے بنایا ہے نا، فلاں صفیہ فلاں صفیہ فلاں صفیہ، تم نے ان عورتوں کو صفیہ کہا ہے اور فاطمہ کو اللہ نے صفیہ کہا ہے۔ جسے اللہ صفیہ قرار دے اس کی منزل اور ہوتی ہے، اور جسے انسان خاطی انسان صفی قرار دے، صفیہ قرار دے، اس کی منزل اور ہوتی ہے۔ جسے تم لوگ صفیہ کہتے ہو اس کی منزل اور ہے، اور جسے اللہ کا رسول صفیہ کہے اس کی منزل اور ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ نے صفیہ قرار دیا ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے صفیہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے صفیہ قرار دینے کی بس میں ایک مثال، فاطمہ کے منتخبہ خدا ہونے کی ایک مثال، جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تو آدم علیہ السلام کو جسم میں روح ڈالی گئی اور آنکھ جو کھولی تو عرش پر 5 صورتیں نظر آئی۔ یہ لکھا ہے فہرست سمتین میں، 5 شبیہیں نظر آئی۔ پروردگارا یہ کون ہیں؟
اے آدم، بہت مختصر، اے آدم یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، اللہ کیا تو نے انہیں مجھ سے پہلے پیدا کر دیا ہے؟ ہاں آدم تمہاری اولاد میں سے ہوں گے، اور یاد رکھو آدم کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت پڑے، تم مبتلا ہو، تو انہیں وسیلہ بنانا، ان کے ذریعے سے ہم تمہاری مصیبت کو دور کر دیں گے۔ یعنی فاطمہ کو وسیلہ قرار دیا گیا، جب کوئی نہ تھا تو فاطمہ کا انتخاب ہوا تھا وسیلے کے لیے۔ فاطمہ صفیہ تھی، سمجھا آپ نہیں؟ تو اللہ نے بی بی کو صفیہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی بی بی کو صفیہ قرار دیا ہے۔ متفق حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ لیغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ جنہیں تم صفیہ بتا رہے ہو، میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ان میں سے کوئی ایسی ہے کہ جس کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو، اور جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہو؟ یہ منزل انسان اس وقت پاتا ہے کہ لا یفعل الا بالحق ولا یقول الا بالحق۔ یہ منزل اس وقت پاتا ہے کہ جب حق کے سوا کچھ نہ بولے اور حق کے سوا کچھ نہ کرے، جو کرے وہ حق، جو بولے وہ حق۔ یہ فقط فاطمہ عورتوں میں فقط فاطمہ سلام اللہ علیہا کو یہ درجہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی اب اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے، تو فاطمہ کو دیکھ لو، جس سے فاطمہ ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ جس سے اگر دیکھنا ہو کہ رضی اللہ عنہ کون ہے کون نہیں ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے وہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ رضی اللہ عنہا ہے، اور جس سے فاطمہ راضی نہیں ہے وہ رضی اللہ عنہا ہے نہ رضی اللہ عنہ ہے۔ میں اسی بات سے کہتا ہوں کہ فاطمہ کو رضی اللہ عنہا نہ کہا کرو، فاطمہ تو رضی اللہ عنہا بنانے والی ہے، نہ کہ خود فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ صلوات محمد یہ منزل انسان اس وقت پاتا ہے کہ جب مظہر غضب خدا وہ مظہر رضا خدا ہو جائے۔ پھر فرمایا اصطفیٰ فاطمہ، اصطفیٰ صفیہ ہونا فاطمہ کا، فمن اغضبها فاطمہ تو بضعۃ منی، اللہ نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے۔ عزیزوں نبی کے بال کا مقابلہ کسی کا بال نہیں کر سکتا، نبی کے لباس کا مقابلہ کسی کا لباس نہیں کر سکتا، نبی کے خون کا مقابلہ کسی کا خون نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح فاطمہ جزء نبی ہے، فاطمہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فاطمہ تنہا صفیہ ہے کہ اس کے مقابل کوئی نہیں۔ پھر فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ دیکھا آپ نے کہ فاطمہ کس درجہ صفیہ ہے کہ جہاں فاطمہ غضبناک ہو وہیں نبی غضبناک ہوتا ہے، اور جہاں فاطمہ غضبناک نہ ہو راضی ہو وہیں راضی ہوتا ہے۔ یعنی نبی کا راضی ہونا اور نبی کا غضبناک ہونا، اس کا محور و مدار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو بی بی اس درجے کی صفیہ ہے کوئی خاتون ایسی کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو ہیا روحی وہیا نور و عینی وہیا بضعتی وہیا فلذت و قبدی، وہ میری روح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے حسن بصری روح پیغمبر خدا، ہے فلاں روح پیغمبر خدا، ہے کوئی زوجہ روح پیغمبر خدا، ہے کوئی صحابیہ روح پیغمبر خدا، فاطمہ روح پیغمبر خدا ہے۔ کیوں فرمایا روح؟ اس لیے کہ روح جو ہے
وہ جسم انسانی میں مدبر ہے، تدبیر کرتی ہے، زندہ رکھتی ہے جسم انسانی کو۔ فاطمہ رسالت کی حفاظت کی تدبیر کرتی ہے، اس لیے فاطمہ کو روح ہی فرمایا۔ فاطمہ رسالت کو تا قیامت زندہ رکھے ہوئے ہے، اس لیے فاطمہ کو روح ہی فرمایا۔ مہیا نور عینی، اور فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، فاطمہ میری آنکھ کا نور ہے فاطمہ۔ عزیزان گرامی، جسم میں آنکھ سب سے عزیز ہوتی ہے۔ اگر آنکھ ہے تو جہان ہے، اگر آنکھ نہیں تو جہان نہیں۔ اور آنکھ میں سب سے زیادہ عزیز روشنی ہوتی ہے، اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے۔ تو فرمایا یہ روشنی کے ذریعے دیکھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، فرق کرتا ہے کون چیز کیسی ہے۔ تو فاطمہ اللہ کے نبی کی آنکھ کا نور ہے، یعنی رسالت فاطمہ کے ذریعے دیکھتی ہے، رسالت فاطمہ کے ذریعے چلتی ہے، رسالت فاطمہ کے ذریعے امتیاز کرتی ہے۔ تو فرمایا یعنی منافق اور مومن کا امتیاز جو ہے وہ فاطمہ کے ذریعے ہوتا ہے، کہ فاطمہ جسے دوست رکھتی ہے وہ مومن ہے، فاطمہ جسے دشمن رکھتی ہے وہ منافق ہے۔ فرمایا ہے یا روحی و ہے یا نور عینی و ہے یا بضعتی، اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ عزیزوں یہ ایسا نہیں کہ فرمایا ہو کہ فاطمہ کا ہاتھ میرا حصہ ہے، فاطمہ کا پاؤں میرا حصہ ہے، بلکہ فرمایا ہے یا بضعتی، پورا وجود فاطمہ میرا حصہ ہے، سر سے لے کر پیر تک کوئی عضو ایسا نہیں کہ جو ذکر فاطمہ جزء پیغمبر نہ ہو۔ یعنی فاطمہ کے پاس لفظ اپنا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کا وجود گویا پیغمبر اکرم کا وجود ہے، محمد ثانی ہیں گویا فاطمہ زہرا، احمد ثانی ہیں گویا فاطمہ زہرا۔ فاطمہ ہیں تو گویا پیغمبر ہیں، چلتے ہوئے جسے دیکھنا ہو نبی کو وہ پیغمبر کو وہ فاطمہ کو دیکھے، جسے سوتے ہوئے دیکھنا ہو نبی کو وہ فاطمہ کو دیکھے، جسے بولتے ہوئے دیکھنا ہو وہ فاطمہ کو دیکھے، جسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا ہو نبی کو وہ فاطمہ کو دیکھے، جسے نبی کو گواہی دیتے ہوئے دیکھنا ہو وہ فاطمہ کو دیکھے، اور جسے خطبہ پڑھتے ہوئے نبی کو دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیکھے۔ صلوات گزار کرامی، فاطمہ سلام اللہ علیہا صفیہ ہے، صفیہ مطلقہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کے برابر کوئی صفیہ ہے ہی نہیں، نہ خدیجہ ہیں، نہ مریم ہیں، نہ سارہ ہیں، نہ آسیہ ہیں، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں مریم ہے، عزیزوں مریم سیدہ تھی، اب صفیہ تھی اپنے دور کی، خدیجہ صفیہ تھی اپنے دور کی، بی بی نماز میں مصروف ہیں، صحن خانہ میں بیت الشرف کے صحن میں فرشتے پھر رہے ہیں، فرشتے ٹہل رہے ہیں۔ جب بی بی نے نماز تمام کی تو فرشتوں نے بی بی کی خدمت میں سلام کیا، اور سلام کے بعد بی بی نے جواب سلام دیا، اور انہوں نے کہا کہ اے سیدہ آپ پر سلام ہو، سیدہ عالمین آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا مریم سیدہ عالم ہے، عالم ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں عالمین سیدہ ہوں۔ فرمایا عرض کیا فرشتوں نے، بی بی مریم اپنے عالم کی سردار تھی، آپ مریم کے عالم کی بھی سردار ہیں، اپنے زمانے کی بھی سردار ہیں، قیامت ازل سے لے کر قیامت تک ہر زمانے کی سیدہ آپ ہیں۔ تو بتائیے مجھے کون ہے اے حافظ ابو نعیم جو سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقابل صفیہ کی لائن فہرست میں آ جائے؟ تو فاطمہ ایسی صفیہ ہے کہ فاطمہ کے مقابل کوئی نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں مریم بھی فاطمہ کے مقابل نہیں۔ مریم کے لیے اعلان ہوا یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم
اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور تمہیں چنا پاک قرار دیا ہے، پاک رکھا ہے، اور تمہیں چنائے عالمین کی عورتوں پر۔ آپ غور کریں کہ مریم کے لیے ایک طہارت آیا ہے، یعنی مریم کی طہارت کی حد طہارت پر رک گئی، آگے نہیں بڑھی۔ اور فاطمہ کے لیے فرمایا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبوت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رزق کو دور رکھے اور تمہیں اتنا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جتنا پاک و پاکیزہ رکھنا اس کے حد امکان میں ہے۔ دیکھا آپ نے مریم کی طہارت کی حد طہارہ پہ تمام ہو گئی، اور فاطمہ کی حد یطہرکم پہ تمام نہیں ہوئی بلکہ تطہیرہ سے آگے جا رہی ہے، یطہرکم تطہیرا۔ تو جس کے لیے جس کی حد طہارت پر تمام ہو اس کی منزل اور ہوتی ہے، اور جس کی حد یطہرکم اور طہارہ سے آگے نکل جائے اس کی منزل اور ہوتی ہے۔ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ مطلقہ ہے، صفیہ مطلقہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ہر زمانے میں فاطمہ سردار ہے عورتوں کی، ہر زمانے میں فاطمہ صفیہ رہی ہے۔ اور تو کہ تجھے اب بھی یقین نہ آئے بی بی کے سیدہ ہونے، صفیہ ہونے کا مطلقہ، عالم میں ایسی صفیہ خاتون نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی، نہ آئی تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی۔ اس طرح کی خاتون کا وجود میں نے نہیں پڑھا اور میں نے نہیں سنا، نہ علماء سے سنا، نہ احادیث میں سنا ہے کوئی خاتون کہ جسے نبوت کا گواہ بنا کر میدان مباہلہ میں بلایا گیا ہو۔ کوئی خاتون آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو نہیں بلایا گیا، بلکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا صفیہ مطلقہ ہے۔ آپ مریم کی منزل پڑھیں اور سیدہ کی منزل پڑھیں کہ مریم صفیہ صغریٰ ہے، فاطمہ صفیہ کبریٰ ہے۔ اس طرح ہے صفیہ صغریٰ ذاکری کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جسے اب جس کی پارسائی، جس کی عصمت کو ظاہر کرنے کے لیے گواہی کی ضرورت پڑے۔ عیسیٰ نے گواہی دی تب عصمت مریم لوگوں پر ظاہر ہوئی، اور صفیہ کبریٰ اسے کہتے ہیں جس کی گواہی کی ضرورت رسالت عظمیٰ کو پڑے۔ میدان مباہلہ میں اللہ کے نبی نے بحکم خدا فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا ہے گواہی کے لیے۔ یہ فاطمہ گواہی نہیں دینے کے لیے آئی ہے، یہ صفیہ کبریٰ آئی ہے، یہ مریم کبریٰ آئی ہے، یہ مصطفیٰ مطلقہ جز آیا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اور مجھے کہنے دیں کہ آدم سے لے کر آج تک کوئی صفیہ ایسی نہیں ہوئی، کوئی خاتون ایسی نہیں ہوئی کہ جس کی مودت اجر رسالت قرار دی گئی ہو، جس کی محبت رسالت کا اجر قرار دی گئی ہو، سوائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، کہ آپ کی مودت اجر رسالت قرار دی گئی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں رسالت کا اجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ قرابت داروں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کریں، مودت کریں۔ محبت نہیں، محبت وہ رشتہ ہے جو ٹوٹ بھی جاتا ہے، مودت وہ رشتہ ہے کہ جو دار پہ بھی باقی رہتا ہے، جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ محبت وہ رشتہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آنکھوں کو بینا کر دے، مودت وہ رشتہ ہے جو دل کی آنکھوں کو بینا کر دیتا ہے۔ اور ہر بروز عاشورہ لشکر عمر سعد کو چھوڑ کر، نجات کو چھوڑ کر امام حسین کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مودت کا چراغ ہے جو جس نے روشن کیا ہے حضرت حسن قلب کو، یہ فاطمہ کی مودت کا چراغ ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جو بی بی کے صفیہ مطلقہ ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، اور صفیہ کبریٰ ہونے پر دلالت کر رہی ہیں، اور سیدہ مطلقہ ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔ بہت سی احادیث ہیں۔ فرمایا انہا نفسی، پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا نفس ہے، فاطمہ میرا نفس ہے۔ یہ نفس یعنی جیسا میں ہوں ویسی فاطمہ ہے۔ انہا نفسی،
فاطمہ نفس پیغمبر بھی ہے اور فاطمہ نفس پیغمبر بھی ہے. نفس کہتے ہیں سانس کو, نفس پیغمبر ہے یعنی گویا وجود پیغمبر ہے, اور نفس پیغمبر ہے یعنی پیغمبر سانس فاطمہ کے ذریعے لے رہے ہیں. رسالت سانس فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے لے رہی ہے. تو فرمایا انہا نفسی, بے شک فاطمہ میرا نفس ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہا کی شان میں احادیث ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, بہت سی آیتیں. کوئی بھی خاتون جو ہے اہل ذکر نہیں بنی. فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. جامع احکام قرآن میں قرطبی نے لکھا ہے, سنی عالم نے, کہ اہل ذکر سے مراد علی, فاطمہ, حسن, حسین پیغمبر خدا علیہ السلام ہیں. یعنی بی بی اہل ذکر ہیں. قرآن کی کوئی آیت نہ جانتا ہو فاطمہ سے پوچھے, قرآن کا کوئی سورہ نہ جانتا ہو فاطمہ سے پوچھے, تفسیر نہ جانتا ہو فاطمہ سے پوچھے, تعبیر نہ جانتا ہو فاطمہ سے پوچھے, تنزیل نہ جانتا ہو فاطمہ سے پوچھے, رخص نہ جانتا ہو فاطمہ سے پوچھے, متشابہ نہ جانتا ہو فاطمہ سے پوچھے. ہے کوئی خاتون ایسی کسی کے لیے میں نے نہیں پڑھا کہ اسے اتنا علم دیا گیا ہو کہ جتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو علم دیا گیا تھا. اور حدیث میں بھی ہے کہ جب بی بی پیدا ہوئی تو جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ فاطمہ کو سلام کہہ رہا ہے, سلام کہہ دیجیے فاطمہ کو اللہ کا. جب پیدا ہوئی اور فاطمہ نام رکھ دیجیے, ہم نے اس کو علم سے بھر دیا, فاطمہ کو علم سے بھر دیا. یہ روایت نہ مریم کے لیے ہے نہ خدیجہ کے لیے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہا ہر اعتبار سے صفیہ کبریٰ ہیں, صفیہ مطلقہ ہیں. تو اے حافظ ابو نعیم, تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ فاطمہ صفیہ اتقیاء ہے؟ تو نہیں ہے. پھر کہتا ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ, فاطمہ رضی اللہ عنہ السیدہ البتول, کہ جن کا لقب سیدہ ہے, اور ایک لقب جو ہے وہ بطول ہے. بطول کہتے ہیں بے نظیر کو, لأنہا بطلت بالنظیر. سمیت البطول, علماء کہتے ہیں لأنہا بطلت عن النظیر. آپ کا نام اللہ نے بطول اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بے نظیر ہیں. آپ کا کوئی نظیر نہیں, آپ کا کوئی عدیل نہیں. الشبیہ تو بالرسول, آپ رسول کے مشابہ ہیں, نہ کہ مشابہ, نہ کر ترجمہ کے رسول اللہ کے مشابہ ہیں. یہ کہ فاطمہ رسول جیسی ہے, جیسے رسول ویسی فاطمہ. فاطمہ کا چہرہ رسول اللہ کا چہرہ, فاطمہ کی آواز رسول اللہ کی آواز. کیا ترمذی شریف میں یہ حدیث نہیں ہے؟ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ مشابہ نبی کے کسی کو نہیں دیکھا. چلنے میں, پھرنے میں, بولنے میں, سکون میں, وقار میں, لینے میں, دینے میں, قیام میں, قعود میں, آپ اپنے باپ کی طرح تھیں, آپ پیغمبر خدا کی طرح تھیں. اور جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا مجھے پیغمبر خدا یاد آ گئے. پیغمبر خدا چلنے میں کبھی سیدھے نہیں چلا کرتے تھے بلکہ کبھی داہنے جھکا کرتے تھے چلنے میں, کبھی بائیں. تو کہتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی باپ کی طرح تمیل الی جانبہ الایمن مرتن و الی جانبہ الایسر مرتن, کبھی فاطمہ باپ کی طرح چلنے میں داہنی طرف جھکتی تھی, کبھی بائیں طرف جھکتی تھی. یعنی ہو بہو تصویر پیغمبر خدا تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ شرف کسی کے حصے میں بھی نہیں آیا. پھر عزیزان گرامی, کیا صفیہ پر اور دلیل چاہتا ہے کہ لحموں کا لحمی, کیا تمہارے اور میں نے نقل نہیں کیا, لحموں کا لحمی و دموں کا دمی, تمہارا گوشت میرا گوشت ہے فاطمہ, لحمکم لحمی و دمکم دمی. فاطمہ, علی, حسن, حسین, تمہارا گوشت میرا گوشت ہے,
اور تمہارا خون میرا خون ہے، خون پیغمبر، خون فاطمہ خون پیغمبر ہے، خون علی خون پیغمبر ہے، خون حسنین خون پیغمبر ہے۔ بس یہ صفیہ کبریٰ ہونے کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے کہ ان کے جسم میں بھی وہی ہے جو نبی اکرم کے جسم میں ہے، ان کے جسم میں بھی وہی خون ہے جو پیغمبر خدا کے خون میں ہے۔ یعنی جس طرح نبی کا خون بہانا حرام ہے، اسی طرح ان کا خون بہانا حرام ہے۔ جس طرح نبی کی حرمت واجب ہے، اسی طرح ان کی عزت واجب ہے۔ جس طرح نبی کی مودت واجب ہے، اسی طرح ان کی مودت واجب ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ کے نہ کہے کہ رسول جیسی ہیں، نکل جاتا ہے سسری کہہ کر، یہ کہے کہ فاطمہ رسول، یہ نہ کہے کہ رسول مشابہ رسول، کہے کہ فاطمہ بعین رسول جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے فاطمہ میں اور رسول اللہ میں وجود کے اعتبار سے۔ فاطمہ کا وجود رسول اللہ کا وجود ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ صفیہ ہونے کی کتنے طریقے چاہو گے۔ مریم کا نام انی سمیتھا مریم، ماں کہتی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم سلام اللہ علیہ کا نام ماں نے رکھا، خدیجہ کا نام ماں نے رکھا سلام اللہ علیہ کا، آسیہ کا نام ماں نے رکھا، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام خدا نے رکھا، اور خدا نے بھی ایک نام نہیں رکھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 9 نام رکھے، ایک حدیث میں پھر 9 نام رکھے، فاطمہ، بطول، صدیقہ، طاہرہ، محدثہ، راضیہ، مرضیہ، حسان، حرہ، عذرا، ہانیہ، نوریہ، سماویہ، زکیہ، تقیہ، 18 نام حدیث میں آئے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کے، کہ رکھے کس نے رکھے؟ خداوند عالم نے رکھے۔ جن کا ایک نام بھی اللہ نے نہ رکھا وہ صفیہ بنے گی بڑی، اور جس کے 18 نام رکھے وہ صفیہ بنے گی۔ کسی کا نام بھی عرش پر لکھا ہوا نہیں ہے سوائے نام فاطمہ سلام اللہ علیہ کے، کہ بی بی کا نام۔ اور پھر کتنی بڑی صفیہ، قیامت میں نہ خدیجہ سوار ہوں گی، نہ مریم سوار ہوں گی، نہ آسیہ سوار ہوں گی، کون سوار ہوگی؟ عالمین کی عورتوں میں فقط جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سوار ہوگی۔ اور یہ حالات کیا کریں گی؟ حدیث میں ہے، نقل کیا سنتے کہ مریم سلام اللہ علیہ، آسیہ سلام اللہ علیہ، خدیجہ سلام اللہ علیہ، یہ جناب فاطمہ کی سواری کے آگے آگے چلیں گی کل حجاب، جس طرح بادشاہوں کے سامنے دربان چلا کرتے ہیں، ہٹو بچو کرتے ہوئے، ہٹو بچو ہٹو بچو، یمشینا ناقۃ امام ناقۃ فاطمہ، یہ فاطمہ کے سواری کے آگے آگے چلیں گی اور در جنت تک چلتی رہیں گی۔ فاطمہ سوار رہے گی، یہ پیدل رہیں گی۔ تو سوار ہوا کرتا ہے، پیدل پیدل ہوا کرتا ہے۔ بڑا درجہ کس کا ہوتا ہے؟ سوار کا ہوتا ہے، اس کے بعد پیدل کا درجہ چھوٹا کم ہوتا ہے۔ تو فاطمہ کو قیامت میں اللہ سب کو دکھا دے گا کہ فاطمہ صفیہ کبریٰ ہے، فاطمہ سیدہ مطلقہ ہے، فاطمہ کے مقابل کوئی نہیں۔ اے ابو نعیم بتا، تیری گنائی ہوئی اشیاء کو مانے، صفیات کو مانے، یا اللہ کی بنائی ہوئی صفیہ کو مانے؟ یا رسول اللہ کی بنائی ہوئی صفیہ کو مانے؟ تیری صفیات جو ہیں ان کے بارے میں ایک آیت بھی نہیں قرآن کریم میں، اور بی بی کی شان میں سورے کے سورے ہیں، سورہ کوثر ہے، سورہ دہر ہے، آیہ مباہلہ ہے، آیہ تطہیر ہے، سورہ رحمان میں مرج البحرین ہے، اور عروۃ الوثقیٰ والی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم والی آیت ہے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں بی بی کے لیے؟ بہت سی آیتیں ہیں، سورے ہیں۔ تو بتا دے کہ جنہیں صفیہ تو کہہ رہا ہے ان کے سلسلے میں کون سی آیتیں قرآن میں ہیں، کون سے سورے قرآن کریم میں ہیں؟ ابو نعیم، بی بی کے فضائل اگر تجھے بیان کرنے ہیں
خاک در سیدہ بن جا تو فضائل کرنے بیان کرنے کا سلیقہ تجھے مل جائے گا. جب تک تو خاک در سیدہ نہ بنے گا سلیقہ نہ ملے گا. کون فاطمہ مظہر ایثار رسالت فاطمہ. کون فاطمہ مظہر زہد نبوت فاطمہ. کون فاطمہ مظہر سخاوت محمدی فاطمہ. کون فاطمہ مظہر شرافت نبی فاطمہ. کون فاطمہ مظہر شجاعت نبی فاطمہ. کون فاطمہ مظہر احسان نبی فاطمہ. کون فاطمہ مظہر مظلومیت پیغمبر خدا فاطمہ. کون فاطمہ مظہر علم نبی فاطمہ. کون فاطمہ مظہر عمل نبی فاطمہ. کون فاطمہ عمل پیغمبر کی صورت فاطمہ. کون فاطمہ مطلع 11 امام فاطمہ. کون فاطمہ جسے اللہ نے قرآن میں حبہ کہا وہ فاطمہ. کون فاطمہ جسے قرآن میں مشکات کہا وہ فاطمہ. کون فاطمہ جسے قرآن میں کوثر کہا وہ فاطمہ. کون فاطمہ جسے قرآن میں دریا کہا وہ فاطمہ. کون فاطمہ جسے قرآن میں موسیرا کہا وہ فاطمہ. کون فاطمہ جسے قرآن میں صادقہ کہا صدیقہ کہا آیہ مبارکہ میں وہ فاطمہ. کون فاطمہ جسے آیہ تطہیر میں مطہرہ کہا وہ فاطمہ. بقیت النبی فاطمہ نبی کی آواز فاطمہ. نبی کا انداز فاطمہ. نبی کا چلنا فاطمہ. نبی کا پھرنا فاطمہ. بولتا ہوا قرآن فاطمہ. چلتا ہوا قرآن فاطمہ. سوتا ہوا قرآن فاطمہ. سوتا ہوا قرآن فاطمہ. قرآن فاطمہ قرآن نہیں پڑھتی تھی بلکہ قرآن کو پڑھتا تھا. لانے کے نام بی بی سلام اللہ علیہ کے فضائل بے شمار ہیں. مسائل بھی بی بی کے بے شمار ہیں. نہ ایسے اتنے فضائل کسی کے نہ اتنے مسائل کسی کے. کیسے مسائل؟ ایسے مسائل کہ اگر پہاڑ پر پڑ جائیں تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں. ایسے مسائل پڑے اگر دنوں پہ پڑھتے تو دن اندھیری راتوں میں بدل جاتے. ایسے مسائل کہ پسلیاں ٹوٹ گئی اور بچوں کو نے بتلایا کہ تمہاری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. عزیزوں پہل بازو شکستہ ہو گیا. بچوں سے نہ کہا شوہر سے نہ کہا کہ میرا بازو شکستہ ہو گیا ہے, میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. فاطمہ سلام اللہ علیہ بہت دنیا میں بڑے بڑے غم اٹھائے. آخر میں ایسی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سایہ ہے جو پھر رہا ہے. جسم سے گوشت معلوم ہوتا تھا رخصت ہو گیا, ہڈیاں رہ گئیں. فرمایا کرتی تھی فیضا مجھے غسل کیسے دو گی, میرے جسم میں تو ہڈیاں ہیں, گوشت بھی نہیں رہا. عزیزوں یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ بی بی دنیا سے جا رہی ہیں. چونکہ ایک زن مومنہ کے حساب صحاب کی مجلس ہے نا, بی بی دنیا سے جا رہی ہیں. امیر المومنین سرانے ہیں. عرض کیا ابوالحسن وصیت بہت مختصر وصیت کا محل ہے. بی بی کیا وصیت کرنی چاہتی ہو؟ مولا علی ابوالحسن اگر زمانہ مطلب دے تو میں سورہ یاسین کو بہت دوست رکھتی ہوں. میری قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت فرما دیا کریں. اور دوسری وصیت میری ہے کہ بہرحال آپ کے میرا جنازہ میرے دشمن شریک نہ ہونے پائے. اندھیری میں میرا جنازہ اٹھانا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ دختر فاطمہ تب نکلتی گئی. اور تیسری وصیت میری یہ ہے کہ آپ کو شادی کی بہرحال ضرورت ہے. آپ میرے بعد امامہ بنت زینب سے شادی کر لینا, وہ میرے بچوں میں بہت مہربان ہے. اور یا علی ایک خواہش میری اور ہے. فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو بی بی؟ عرض کیا ابوالحسن اگر بھولے سے خدمت میں کوئی قصور ہوا ہو تو رسول اللہ کا واسطہ مجھے عفو فرمائیں. علی رونے لگے, اے فاطمہ تاب اور قصور کا کیا وارا تھا. فاطمہ میری بھی ایک خواہش ہے. یا علی فرمائیے
جب خدمت رسول میں پہنچو تو بابا سے میری شکایت نہ کرنا گیلی کے گھر میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ ملا. آپ کو معلوم ہے گیلی کے پاس مال دنیا کچھ بھی نہیں. یعنی آخری وصیت یہ ہے کہ مجھے حنوط خود لگانا، غسل خود دینا، کفن خود پہنانا، اور یا علی غسل دیتے میں مجھے برہنہ نہ کرنا، میری قمیص نہ اتارنا. ارے سمجھ گئے یہ قمیص نہ اتارنے کی وصیت کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اگر قمیص اتاریں گے تو ٹوٹا ہوا بازو نظر آ جائے گا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں نظر آئیں گی، شیر خدا کو بہت صدمہ ہوگا. فاطمہ نے اب تک شوہر کو نہ بتایا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا بازو زخمی ہے، شکستہ ہے. عزیزوں جب غسل دینے لگے تو ایک مرتبہ جب ہاتھ پھیرا قمیص پر، بازو پہ زخم نظر آیا، پھولا ہوا بازو نظر آیا. بس ہاتھ پھیرتے ہی علی چیخ مار کر رونے لگے. پوچھا گیا علی کیا رو رہے ہو؟ ارے فاطمہ دنیا سے چلی گئی، یہ نہ بتایا کہ بازو شکستہ ہے، پسلی یہ شکستہ ہے. ارے کفن دیا، خیسے نے خانہ میں رکھا، رات گزر گئی. اگر شستہ میرے حسن حسین، ماں کو رخصت کرو. ارے بازو شکستہ، ماں کو رخصت کرو. پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ماں کو رخصت کرو. جب تک تم رخصت نہ کرو گے بابا جنازہ نہ اٹھائے گا. ارے حسن نے ایک مرتبہ ماں کے قدموں سے لپٹ گئے، پیار کرنے لگے. ارے میری پیاری ماں خدا حافظ، ارے میری مظلومہ ماں خدا حافظ. بیٹا حسین تم بھی تو خدا حافظ کہو. بابا کے چہرے کو دیکھا، ماں کی درازے کو دیکھا. بابا اس وقت تو خدا حافظ نہ کہوں گا جب تک اماں مجھے گود میں نہ لے. ارے برداشت سے آواز بلند ہوئی، اے میرے حسن حسین آ جاؤ، میرے گلے لگ جاؤ. دونوں بیٹے ماں کے گلے لپٹ گئے. اماں پھر کب گود میں لوگی اماں؟ ننے ننے ہونٹوں پہ رکھ دیے. اماں خدا حافظ، انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا لیتنی کنت معهم.